बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं आज के इदारियों के साथ सुमेरा खान ऑफिशियल। और शुरू करते हैं सबसे पहले डॉन न्यूज़ से। डॉन न्यूज़ का आज का पहला इदारिया कहता है यूएस सेक्रेटरी पोम्पियो जो हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ख़ारजा वो दौरे पर गए हैं यरूशलेम, और उन्होंने वहाँ पर उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, और गोलैन हाइट्स जो कि सीरिया में है, और वहाँ पर उनके स्टेटमेंट्स ने इस वक्त धूम मचा रखी है पूरी दुनिया में। फ़लस्तीनियों के जज्बात को उन्होंने मज़ीद बकौल बहुत से ममालिक के, वो तमाम ममालिक जो इसराइल को नहीं मानते या उनका जो मानते तो हैं मगर उनका गासिबाना कब्ज़ा नहीं मानते फ़लस्तीन के ऊपर, और तल अबीब को और यरूशलेम को अमरीकी हुकूमत ने हाल ही में उनको दारुल हुकूमत के मुताबिक दारुल हुकूमत के तौर पे तस्लीम किया, और उन्होंने जो उसकी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की हैसियत थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। उसके हवाले से बात हो रही है। यहाँ वो ये कहते हैं कि मुशाहिदीन का कहना है, ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल का विज़िट था किसी भी अमरीकी हुकूमती एहलकार की जानिब से, जो कि एक नाजायज़ इजरायली कब्ज़े के लिए किया गया, और इसको नाजायज़ और गासिबाना मानने के बजाय, एक मुतनाज़िया जगह मानने के बजाय, अमेरिका ने उसको फुल प्रोटोकॉल देके और अपने सेक्रेटरी ख़ारजा को वहाँ भेजा। और इसी तरह यही सीरिया में गोलैन हाइट्स जो ऑक्यूपाइड है, जिनको इजरायली मिल्कियत मानता है अमेरिका, उसके हवाले से उनके तासुरात थे। यहाँ पे इदारिया ये कहता है कि आलमी बरादरी में से बेतहाशा ऐसे मुल्क हैं जो ये मानते हैं कि वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारा और गोलैन हाइट्स जो है वो ऑक्यूपाइड यानी एक मकबूजा टेरिटरीज हैं। ऐसे ही है जैसे हमारा स्टांस पाकिस्तान का लोकस स्टैंडी जो है उसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर है, बिल्कुल सेम गोज़ फॉर पैलेस्टीन एंड टेल अवीव और गोलैन हाइट्स। वो ये कहते हैं कि गो कि दुनिया नहीं मानती कि ये इसराइल की मिल्कियत है, दुनिया इनको गासिबाना कब्जे के नीचे मानती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है उन्होंने इसके ऊपर अमरीकी पोजीशन वाजे करते हुए ये बता दिया कि हमने इन दो जगहों का इसराइल को तोहफा दिया है। आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका का इसराइल का हिस्सा मानने पर टेल अवीव और जैसे मैंने बताया गोलैन हाइट्स का, कि इन दो जगहों को इसराइली मिल्कियत मानना ये जाहिर करता है कि अमरीकी हुकूमत जो है वो फ़लस्तीनियों का उनको उनका हक़ के रायदही या उनको हक़ के मिल्कियत फ़लस्तीनी ज़मीन पर नहीं देना चाहती, और ये डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं ये चलती रहेंगी। यहाँ पर कहते हैं कि फ़लस्तीनी और शामी लोगों ने यानी पैलेस्टीनियंस और सीरियंस दोनों ने अमरीकी जो ये हाई ऑफिशियल विज़िट था उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया, और उन्होंने कहा कि ये ख़ित्ते में मज़ीद ख़राबी का बाइस बनेगा। आगे चलते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले से इदारिया कहता है कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख्वाबों को ज़िंदा दरगोर करने की हर कोशिश कर ली है, और इसके हवाले से जो बाइडन जो है नए अमरीकी सदर जो आने वाले हैं उनके ऊपर दुनिया की आंखें लगी हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से वो क्या इक़दामात उठाते हैं। यहाँ वो ये कहते हैं कि अमरीकी जो अब प्रेसिडेंट इलेक्ट है जो बाइडन, और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट होने जा रही हैं कमला हैरिस, उनका इसराइल की तरफ वैसा ही झुकाव है जैसा ट्रंप इंतज़ामिया का था, और उसके बावजूद लोगों ने एक तवक्को रखी है। मगर मिस्टर बाइडन ने जो कि इस बात की हैसियत रखते हैं कि वो ट्रंप इंतज़ामिया का ये फ़ैसला जो है वो वापस ले सकते हैं कि यरूशलेम से इसराइली दारुल खिलाफा की या टेल अवीव को ये कहा जाए कि आप यरूशलेम को हम आपका हिस्सा नहीं मानते, गो कि उनके पास ताकत है ये करने की। मगर इसके बावजूद जो बाइडन का स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि वो अपने से पहले सदर ने जो इक़दाम किया उसको वो रिवर्स करने की कोई नीयत नहीं रखते। इसका मतलब है कि फ़लस्तीनियों के लिए ये ताहाल एक बुरी खबर है कि जो बाइडन जो है वो भी फ़लस्तीन के हवाले से हमदर्दी का इजहार ज़रूर करेंगे, उसमें एक देरपा हल की हिमायत जारी रखेंगे, मगर वो अमेरिका की जो रिकग्निशन है इजराइल के लिए उसके हवाले से वो इक़दामात को रिवर्स नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे। यहाँ पे दुख का इजहार ये भी किया जा रहा है इदारिये में कि अरब ममालिक ने जिस तरीके से पीठ दिखाई है फ़लस्तीनियों को वो बहुत तकलीफ दे अमर था, और यहाँ पर उनको ये कहा जा रहा है कि ख़ित्ते में अब मज़ीद हम एक मखदूश हालत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर ताहाल किसी अच्छी खबर का इंतज़ार फ़लस्तीनी नहीं कर रहे। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को एक इंसाफ से महरूम रखा गया, उनके हक़ से महरूम रखा गया, और इसराइली जो मज़ालिम है उनके ख़िलाफ़ बात ना करके अमेरिका मज़ीद ख़ित्ते में हालत ख़राब कर रहा है, और उल्टा फ़लस्तीनियों को जो कि अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उन्हें एनिमीज़ ऑफ पीस यानी
امن کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایک بہت خراب صورتحال ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں کیا بہتری لے کر آتے ہیں۔ کراچی سرکلر ریلوے کے حوالے سے ڈان کا دوسرا اداریہ ہے جو میں نے ویڈیو سے پہلے پڑھا۔ ڈان نیوز نے آج خاصی کلاس لی ہے حکومت کی سرکلر ریلوے کے پروجیکٹ پہ، اور خاص طور پہ شیخ رشید کی جو وزیر ریلوے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن کراچی سرکلر ریلوے کا برائے نام افتتاح کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو سرکلر ہے مگر KCR ایک اسٹریٹ روٹ کے اوپر چلائی جائے گی جو کہ 46 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 90 منٹ میں یہ فاصلہ طے ہوگا پپری سے لے کے سٹی اسٹیشن تک، اور اتنا وقت لگنے کے باوجود اس ماس ٹرانزٹ منصوبے کا کیا فائدہ ہوگا کراچی والوں کو، کہ جن کی آبادی جس وقت یہ بند ہوا تھا 90 کی دہائی میں، یہ پروجیکٹ اس وقت یہ بند ہوا تھا، اور اب اس کی آبادی کے تناسب میں، اس کی ضروریات کے تناسب میں، ان کی مانگ میں بہت فرق آ چکا ہے۔ اور اداریہ کافی حد تک ٹھیک کہتا ہے کہ ابھی کی پاپولیشن کا حساب لگائے بغیر اس پروجیکٹ کا منصوبے کا آغاز کیا گیا صرف سپریم کورٹ کو تسلی دینے کے لیے۔ تو اس کی نیٹی گریٹیز میں تفصیلات میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ گو کہ کرایہ 50 روپے سے 30 روپے کر دیا گیا اس کا، مگر کیا یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب رہے گی؟ کیا اس میں فاصلے کی جو بہت سست روی سے ٹرین چلائی جا رہی ہے، کیا کراچی کے لوگ اس پر سفر کرنا پسند کریں گے، اور کیا یہ اقدامات کراچی سرکلر ریلوے کو بحال کرنے میں کامیاب ثابت ہوں گے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کراچی سرکلر ریلوے کو بہت بڑی بنیادوں کے اوپر لانے کی ضرورت تھی۔ اس کے جن انڈر پاسز سے اس نے گزرنا ہے، جن راستوں سے اس نے گزرنا ہے، وہاں ابھی بھی بہت سارے پرابلمز ہیں۔ اداریہ اس کو BRT سے تشبیہ دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ BRT میں بھی بہت سی چیزوں کو نظر انداز کیا گیا تھا، اور وہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح BRT کا 16 بلین کا پروجیکٹ چلا گیا، 2016 میں شروع ہوا تھا، 30 بلین تک چلا گیا، وہی حال کراچی سرکلر ریلوے کے ساتھ شاید ہونے جا رہا ہے، کیونکہ BRT ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، گرین لائن جس کا نام دیا گیا تھا، اور ابھی تک اس کی آنے والی بہت سی لائنز جس میں یلو لائن، اورنج لائن اور ریڈ لائنز ہیں، وہ ابھی تک انتظار میں ہیں۔ تو گرین لائن جب تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی، اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ یہی حال کراچی سرکلر ریلوے کا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اداریہ یہ بھی کہتا ہے کہ FWO نے کافی کام اس پر مکمل کر لیا، مگر مزید ضرورت ہے، کیونکہ کراچی وہ بڑا شہر ہے جس کو صرف اوپر سے دیکھ کر ہاتھ پھیرنا، گرد جھاڑ دینا صرف یہ ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کی بہت مسائل ہیں۔ اس ماس ٹرانزٹ منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے تکنیکی بنیادوں پر پورے کراچی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور یہاں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ FWO کے کام کے بعد کچھ امید نظر آئی ہے، مگر اس کے باوجود کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ 113 کلومیٹر کا روڈز کا ایک جو ڈھانچہ ہے جو کہ اس ماس ٹرانزٹ منصوبے کے نیچے آئے گا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ کراچی کے عوام کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث نہ بنے، خاص طور پہ یہاں آبادی کے تناسب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگلا اداریہ ہے ایکسپریس ٹریبیون کا، اوورسیز جاب لاس فیئرز۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اداریہ نے یقیناً میرے حساب سے بہت اچھی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسہ فارن ریمیٹنسز کی شکل میں پاکستان آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو اگر کچھ حد تک تسلی بخش بتا سکتا ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ پاکستان کی ایکسپورٹس اور فارن ریمیٹنسز یعنی باہر سے لوگوں کا بھجوایا ہوا پیسہ جو بینکس کے ذریعے پاکستان میں آتا ہے، اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ گو کہ یہ ہمارا سب سے بڑا میجر ہٹ ہے اکانومی کا، لیکن یہ ہٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ تناسب کم بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے جو خلیجی ممالک میں پاکستانی جو تیزی سے جن کو جاب لاس ہو رہا ہے، نوکریاں ان کی جا رہی ہیں، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو حالات اکانومی کے پاکستانی معیشت پر بہت برے پڑ سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں جتنی تیزی سے پاکستانیوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے اس کا کرائسس بہت برے طریقے سے کمپنیز کو ہٹ کر رہا ہے، اور وہ کانٹریکچوئل یعنی معاہدوں کی بنیاد پر کانٹریکٹ بیس جو اپنے ملازمین ہیں ان کو نکال رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہے کہ یہاں پر کمپنیز کا فارن ورک فورس جو وہ لوگ منگوا رہے ہیں اس کے اندر
اندرونی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام تر خلیجی ممالک کو سب سے پہلے اپنے ملک کی ورک فورس پر دھیان دینا چاہیے، اور اس حوالے سے وہ لوگ اصلاحات بھی کر رہے ہیں۔ اور شاید آپ نے پچھلی داریوں میں سنا ہوگا، میں نے سعودی ریفارمز کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ ریفارمز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر وہ سب سے پہلے اپنے ممالک میں کام کرنے والے لوگوں کو ترجیح دیں گے۔ تیسری سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ کروڈ آئل مارکیٹ جو ہے وہ بری طریقے سے سفر ہو رہی ہے، اور اکانومی کا آؤٹ لک جو ہے، آئل ایکسپورٹنگ اکانومیز جو ملک اپنی جو تیل کو درآمد کر کے اپنی معیشت کو سنبھالتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، کروڈ آئل کی اس وقت کروڈ آئل کی جو مارکیٹ ہے اس کی کمزوری کے باعث ان ممالک کی معیشت پر فرق پڑ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا ورک فورس باہر سے آیا اس کو نکالا جائے اور اپنے لوگوں کو موقع دیا جائے۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ 50,000 پاکستانی تارکین وطن جو ہیں وہ آلریڈی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں مختلف ممالک میں، مختلف کمپنیز میں، اور ان کی یہ جابز آنے والے دنوں میں تو نہیں لگتا کہ ریکور ہوں گی، بے شک اس کو کووڈ کا بہانہ بنا کے نکالا جائے یا معیشت کا۔ وہ کہتے ہیں مزید 50,000 جو تارکین وطن ہیں پاکستان کے، ان کو نکال کے، جن کے آزاد ویزا ہیں ان کو نکال کے مزید 50,000 تارکین وطن جو ہے وہ ملک واپس آ چکے ہیں، اور ان کی جو چھٹیاں ان کو دی گئی ہیں مزید آرڈرز تک یا مزید آگے آنے والے احکامات تک جو جون 2020 تک تھیں، ان کو ابھی تک کام پر واپس نہیں بلایا گیا۔ لیو بھی ان کی ان پیڈ تھی، یعنی ان کو اس چھٹی پر بھیجا تو گیا مگر ان کو پیسے نہیں دیے گئے۔ یہ بہت الارمنگ ہے میرے حساب سے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس رپورٹ کا وزیر اعظم عمران خان کو خود جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو باہر بیٹھ کر پاکستان پیسہ بھیجتے رہے، ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے رہے، اس وقت ان کو مدد کی یقیناً ضرورت ہے۔ اور یہاں میں اس پر ایک الگ سے ویڈیو بھی کروں گی ناظرین۔ پاکستان کے جو ایمبیسیز ہیں سعودی عربیہ میں اور دوسرے خلیجی ممالک میں، یو اے ای میں، قطر میں، آگے پیچھے کویت میں، ان کے حوالے سے بہت بڑی شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی نامناسب اور ناروا ہے۔ یہاں ان سب چیزوں سے ہٹ کر اداریہ کہتا ہے کہ 1,00,000 کے قریب پاکستانیوں کی نوکریاں جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں دوسرے ملکوں میں، اور مزید پروجیکٹس کا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ وہیں پر انتظار کر کے، یعنی یہ 50,000 کی نوکریاں جا چکی ہیں، 50,000 کو چھٹی پہ بھیجا گیا اور مزید 1,00,000 متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہاں پہ وہ اداریہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ مزید 2 سال تک اگر یہ نوکریوں پہ واپس بحال نہیں ہوتے تو پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، اور انہوں نے دوسرے ممالک سے بھی درخواست کی ہے کہ مائیگریشن پالیسی پہ نظر ثانی کر کے ان لوگوں کی نوکریاں جو ہیں ان کو مزید خطرات سے بچایا جائے۔ یقیناً یہاں پر بائیلیٹرل تعلقات پاکستان کے ڈپلومیٹک چینلز پر بہت انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کے ڈپلومیٹک چینلز کو فوری طور پر متحرک ہونا چاہیے کہ ہمارے ان بہن بھائیوں کی نوکریاں بچائی جا سکے۔ ناظرین، آپ سے ہو سکتا ہے کل تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے آج آپ سے دوبارہ ملاقات ہو شام کو ایک نئے ویڈیو سیگمنٹ کو میں متعارف کرانا چاہ رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں بتاؤں گی نہیں کہ میں کیا متعارف کرانے جاؤں گی، وہ آج آپ ویڈیو دیکھیں اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو وہ آئیڈیا کیسا لگا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔